بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ تھنک ٹینک دیکھ رہے ہو. میں ہوں اقبال شاہد. یہ بھی لگ صرف ہم یہ کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو انارکی اور انریسٹ ہے اور پکڑ دکڑ ہے اور پاکستان کے اہم مقامات کی توڑ پھوڑ اور سیاسی پارٹیوں کی نالائقی اور نااہلی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دشمن ملک اس میں کا کون سا رول ادا کر رہا ہے اور اس کے ہمیں کون سے ابھی فوری طور پر نقصانات ہو رہے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیا ہر وقت موقع کی تاک میں رہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی انریسٹ ہو اور اس میں وہ آپ کا اپنا حصہ ڈالے. آپ دیکھیں کہ آج تک 75 سال میں 75 سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی پچھلے دنوں کے 75 سالہ تقریبات منائی تھی، لیکن وہ ٹھوس ہو گئے. کیونکہ ٹھوس اس لیے ہو گئی کہ ہمارے اپنے کرتوت، ہماری سیاسی پارٹیوں کی انیفیشنسی، انڈسپلن، اور یہ ہے کہ محاذرائی پاکستان کو اکانومی کے طور پر اس حد تک نیچے لے کے چلی گئی ہے کہ انڈیا کا جو ایک سٹانس ہے جو پوری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. تو اس سلسلے میں وہ اپنے اس نیریٹو کو کئی طریقے سے آگے بڑھاتا ہے. اس میں پریس بھی ہے، اس میں پاکستان کا میڈیا ہے، انڈیا کا میڈیا ہے، اور پھر دنیا میں ان کا سفارتکاری ہے. اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں. انہوں نے یہ چیز آپ نے دیکھا کہ FATF میں پاکستان کو بڑی دیر تک انہوں نے پھنسا کے رکھا، اور پھر جو دنیا میں ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ آگے بڑھنے کا اور پاکستان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا اور پاکستان میں جمہوری نظام کا کمزور ہونا اور پھر یہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار مضبوط ہونا، اس کو وہ پروپوگنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے. اب انڈین جو میڈیا ہے وہ اس کو یہ بڑی ایک جو چیز ہاتھ آ گیا جس کو ہم خود فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں. فیسیلیٹیٹ اس صورت میں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جب ہم آپس میں دست و گریبان ہیں اور پھر ہم اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں، پھر فوج کی طرف سے جو پریس ریلیز آتی ہیں ان کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر انڈین جو چینلز ہیں وہ ہماری مٹی پلید کر رہے ہیں اور وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فیلئر اسٹیٹ ہے. حالانکہ فیلئر اسٹیٹ نہیں پاکستان بن چکا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اور ابھی زخم تازہ ہیں کہ انڈیا نے ہی پاکستان کو توڑا تھا، اور 71 میں آپ نے دیکھا اسی قسم کا پروپوگنڈا پھر پورے زوروں پر ہے. کلبھوشن جو ہے جو پاکستان میں ایک جاسوس کے طور پر آیا تو حاضر سروس انڈین آرمی کا وہ آدمی تھا. اس نے سینکڑوں بندے جو ہیں ہمارے شہید کروائے، اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بہت اہم اسائنمنٹ کے اوپر تھا. پھر ابھی نندن کا آپ نے دیکھا پاکستان کا حملہ ہونا، وہ پیچھے ان کا جو ایک زمانے میں اجمل قصاب کا کیس تھا وہ انہوں نے اٹھایا تھا. پھر انہوں نے اس طرح کے جو فیک قسم کے ایڈونچر وہ کرتے ہیں جو پاکستان پر ڈالتے ہیں، اور وہ کامیابی رہتے ہیں. کیونکہ پاکستان نے قیادت میں جو آپ دیکھیں کہ ہر وقت ایک لیگ پولنگ کا ماحول رہتا ہے. پاکستان کی کسی کو فکر سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوتی ہے، اور نیشنل ایشو کے اوپر بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی اس لیے ناکام ترین کہی جا سکتی ہے کہ صرف دورے کرنے سے پالیسی کامیاب نہیں ہوتی، یا کسی جگہ آپ کسی کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا امیج جو ہے وہاں ڈسکس ہوتا ہے. آپ کون ہیں، آپ ریلائبل ہیں، آپ کے ملک میں جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، آپ کی حکومت سے کوئی معاہدہ کیا جا سکتا ہے، کس سے کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں یہ ہمیشہ ہی پرابلم رہی ہے کہ کوئی بھی حکومت وہ 5 سال پورے نہیں عام طور پر کرتی، اور درمیان میں کوئی نہ کوئی وزیر اعظم کو بھی حادثہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پرویز اشرف صاحب آئے، پھر پیپل پارٹی کے دور میں یعنی مثلا دونوں وزیر اعظم کسی نے بھی پورا ٹائم پورا نہیں کیا. تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چائنا بھی جو ہے، چائنا کی ایک پالیسی عام طور پر رہتی ہے کہ کسی بھی ملک سے معاہدہ کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں اور باقاعدہ بلاتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد فوری طور پر پاکستان میں چینی وزیر خارجہ کا دورہ تھا، تو انہوں نے باقاعدہ برملا کہا کہ آپ اپنے سیاسی نظام کو مستحکم کریں تاکہ ملک میں جو ہے کہ کوئی چیز کی جا سکے. صرف نعرے اور لوگوں کو برگلا کے کہ پاکستان میں CPEC بڑا کامیاب جا رہا ہے، اس طرح بات نہیں بنتی. پاکستان میں کس سے بات کی جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. نشان ہے پاکستان کے آرمی چیف چائنا اور روس کا دورہ کر چکے تھے، جو پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب سیاسی نظام یا سیاسی قیادت ناکام ہو چکی ہوتی ہے. انڈیا جو ہے اس وقت آپ نے سب سے بڑا جو 1 بیلٹ 1 روڈ چائنا کا ایک منصوبہ تھا اور ہے بھی، اور اس کا آخری سرا جو اس کو ہم CPEC کہتے ہیں وہ تقریباً CPEC اس میں 2 اور 3% ہے.
بہت بڑا منصوبہ ہے ان کے ایکسپورٹ کے لیے، ان کے امپورٹ کے لیے، کہ تمام دنیا کو انہوں نے اپنے ون بیلٹ ون روڈ کی طرف بلایا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے کا انڈیا میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی متبادل، اس کے ریئیکشن میں، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علیحدہ انہوں نے سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ نے اس کو معاہدہ کرایا کہ انڈیا سے ریل کے ذریعے بھی وہاں اور سمندر کے ذریعے بھی اور سڑک کے ذریعے بھی یہ ایک بہت بڑی ایک ایڈونچر ہے کہ سڑکیں بنیں گی اور یہ تجارت ہوگی۔ اور سعودی عرب نے اپنے ملک کو بھی کافی حد تک کمفرٹیبل کیا ہے کہ پوری دنیا وہاں اب زیادہ رجوع کرنے جا رہی ہے، کافی اوپن ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے ہیں، شام کے ساتھ دوسرے ملکوں کو کمفرٹیبلٹی دی ہے، اور عرب لیگ میں شام کو بڑی دیر کے بعد پھر شامل کر لیا گیا ہے۔ دنیا اپنے مسئلے حل کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہیں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے تقریریں کریں۔ پاکستان میں ہم دیکھیں کہ معاشی طور پر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے تقریباً بیٹھ گئی ہے۔ پاکستان میں 65% نوجوان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بے روزگار ہو چکا ہے۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 1 روپیہ بڑھنے سے کئی بلین روپے کا ہمیں لون جو ہے وہ اس میں انکریز آ جاتی ہے، ہم نے قسطیں دینی ہیں۔ آج ڈالر 300 روپے کا نہیں مل رہا ہے، بازار میں 325 روپے کا ہے، اور سرکاری ریٹ 296 یا 97 روپے ہے، جو کہیں مل نہیں رہا۔ اب اس صورت میں عوام کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ حکومت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت سے چمٹنا مقصد ہے؟ اس کا حل تو الیکشن ہی تھا، جس کے لیے 1 گھنٹے میں یہ پورے ملک کی جو اس وقت انریسٹ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ضد ہے، اور ضد کی وجوہات کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایجنڈا ہے کسی کے، ہم پیچھے لگ کے ایسا کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے، حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے، ساورن کنٹری ہوگا تو پوری دنیا ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کرے گی۔ باقی انڈیا کے میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا میڈیا سخت ناکام ہو چکا ہے۔ انڈینس دن رات بکواس کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے لفظ ہمارے لیڈران کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا بھی جواب دینا چاہیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بڑا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے پھر دیکھنا کہ ہم سچائی کون سی بیان کریں۔ کیا انڈیا جو ہے وہ اکانومی کے طور پر ہم سے آگے نہیں ہے؟ کیا ان کی قیادت جو ہے وہ نیشنل ایشو کے اوپر اکٹھی نہیں ہوتی؟ ان کے دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ دنیا میں ان کی کتنی ایکسیس ہے؟ دنیا کے اس کے ملک میں کتنی ایکسیس ہے؟ تو یہ انہوں نے ہمارے جو مسلمان ممالک 56 ہیں تقریباً، ان کے ساتھ ان کے کیسے روابط اور تعلقات ہیں؟ اور ایک ہم ہیں کہ جھنڈا اٹھا کے پھر رہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اسلام کے نام پر بنا تو تھا، لیکن ہم نے اس کا وہ حال کر دیا کہ اس وقت پاکستان میں اندرونی لڑائی اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ کوئی دنیا کا ملک ہمیں منہ دکھانے کے، منہ لگانے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاسٹ موقع ہے، فوری طور پر میں سمجھتا ہوں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ یہی ملک کے لیے بہتر ہے، کسی کو ڈیلیٹ کرنے سے، کسی کی پارٹی پر پابندی لگانے سے۔ جو ولی خان کی پارٹی پر پابندی لگائی تھی، پیپل پارٹی پر پابندی لگائی تھی، تو کون سا ہم نے تیر مار لیا تھا؟ یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے یا بٹھا کے فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ ملک مضبوط ہو، اور پاکستانی عوام کے اندر جو غصہ، جو بے روزگاری کا غصہ ہے وہ کم ہو، تاکہ ہم سر اٹھا کے دنیا میں جی سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔